اللہ اکبر و کبیر. ایک نایاب تفسیر ابن برجان کی چھپ چکی ہے، لاکھوں روپوں کی کتاب ہے. ایک کتب فروش نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا. میں نے کہا 3 لاکھ کی تفسیر ہے. کہتا ہے نہ، یہ باتیں نہ کرے آپ. کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ اس کا تذکرہ والہانہ کر رہے تھے کہ ابن کثیر نے اپنے شیخ ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ کون سا علم تھا جو اس کو حاصل تھا، اور سورۃ روم سے نور الدین زنگی کو اور پھر صلاح الدین کو بیت المقدس کا فتح سمجھایا، اور اسی طرح ہی ہوا. ابن کثیر کہتے میں نے استاد سے پوچھا، انہوں نے کہا کانت فجأۃ فصارت نجابۃ. ایک اچانک علم تھا لیکن اللہ نے سچا کر کے دکھایا. وہ تفسیر چھپ گئی ماشاءاللہ، 36 جلدوں میں چھپ گئی. ابن برجان 5ویں صدی کے ہیں، وہی رازی و غزالی ان کا ایک زمانہ ہے، کیونکہ ابن برجان اس لیے کہتے کہ بیت المقدس کے راستے میں جو بحر ہے، بحر القدس، اس کے درمیان میں ایک جھیل ہے، جزیرہ ہے، اس میں آباد ہے ایک شہر، اور اس کو جانے کے لیے علامت کے طور پر ایک برج بنایا اور اس طرح دوسرا برج بنایا. تو یہ برجان ہے، اصل برجان، لیکن مشہور ہو گیا ابن برجان. اور اس کے پاس ایک تفسیر تھی زبرقان، اس کے حوالے سے اس کے اللہ نے سارے علوم دیے. تو کتابوں سے محبت پیدا کرو. دنیا کی چیزیں بہت چند روزہ ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم نبوت کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کا شکر کرنا چاہیے، اور وہ سارے کام کرو جس سے علم بڑھے، اور ان تمام کاموں سے بچو جس سے علم خراب ہو جائے. بس یہ اصولی زندگی بناؤ. علماء سب ایک جیسے نہیں ہیں، علماء میں بہت فرق ہے. ایک عالم دین تھے ابو ریحان ابو الحکم ابو البرجان. برجان اصل میں برجان ہے. بیت المقدس کے قریب جو بحر احمر ہے، جس کو ڈیڈ سی البحر المیت کہتے ہیں، جس میں کوئی جانور زندہ نہیں، اس کے اندر ایک جزیرہ ہے، اور اس جزیرے میں یہ عالم آباد تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے، پلے بڑے تھے. اور اس جزیرے کو جانے کے لیے دریا میں ایک برج کھڑا کیا گیا تھا، اس کو کہتے ہیں زالقہ، اور اس کے سیدھ میں ایک اور برج کھڑا تھا، اس کو کہتے تھے رازقہ. یہ 2 راستے تھے، زالقہ اور رازقہ. اور درمیان میں جزیرہ تھا. وہ عالم دین بزرگ قرآن کے مفسر وہاں پیدا ہوئے تھے. یہ نور الدین زنگی کی خدمت میں آیا ہے، اور نور الدین زنگی کو کہا کہ جنگی لوگ میرے سامنے کرو. تو نور الدین کا سپاسالار تھا صلاح الدین یوسف ابن ایوب. آپ نے صلاح الدین کو اور ان کے والد ایوب کو اور بڑے معتبرین کو سامنے کیا. حضرت صاحب نے شیخ ابو ریحان ابو الحکم ابو البرجان نے سورۃ روم سے آیتیں پڑھتے رہے اور حساب لگاتے رہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا اور 583 ہجری ہوگی اور رجب کا دوسرا جمعہ ہوگا اور اسلامی لشکر بیت المقدس میں داخل ہو. نور الدین زنگی اٹھے اور حضرت کے بھویں اور سر اور پیشانی چومی کہ یہ کیسا ہوگا.
کہ میں سارا بتا رہا ہوں. کہ آپ ککریت سے اعلان کریں. ککریت کردستان کا آخری حصہ ہے جہاں کے صدام تھے, اور آپ کہیں کہ یہود و نصارا نے القدس چھینا ہے, بھئی یہاں مرنا ہے یا بیت المقدس آزاد کرنا ہے. آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے, اپنے تیاری کے ساتھ چلتے رہے, اعلان کرتے رہے. جب بیت المقدس قریب آ جائے تو آپ لشکر گن لیں, 14 لاکھ کے قریب ہونا چاہیے. اور یہ تیری پہلی فتح ہے, تجھے فتح مبارک ہو. اور پھر آہستہ آہستہ آپ چلے اور پانی کے راستوں سے چلے. خشکی کا سفر بالکل نہ کرے. خشکی کے سفر کرنے والے جہاد نہیں کر سکتے, وہ چور چور ہو چکے ہوتے. چنانچہ اس نے بیت المقدس میں بیت المقدس میں داخلے سے پہلے جنگ, گھمسان کی رن, مسلمانوں کی بڑی تعداد میں شہادتیں سب بتائی, اور سورۃ روم پڑھتا گیا اور دیکھتا گیا. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اس خوشخبری کے پاداش میں ایک ممبر بنوایا. کیا ممبر ہوگا؟ اور فرمایا بیت المقدس میں اس ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دے. لیکن افسوس کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ 560 یا 570 کے آس پاس انتقال کر گئے.